السلام علیکم. ونڈوز پروگرامنگ کے 18th لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے ریسورسز کے بارے میں بات کی تھی. مختلف ٹائپ کی ریسورسز آپ انہیں یوز کیسے کرتے ہیں, ان کی ضرورت کیا ہے اور ان کے فوائد کیا ہیں. ہم نے آئکنز, بٹ میپس, ایکسلریٹرز کی بات کی تھی اور اسٹرنگ ٹیبل کی بھی بات ہوئی تھی کہ وہ کیا شے ہے اور اس کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. ریسورسز کے جو لوڈ فنکشنز ہیں, جیسے لوڈ اسٹرنگ ہے, اس طرح سے آئکن کے لیے بھی لوڈ آئکن کا فنکشن ہے, اے پی آئی کالز, ان کو ہم نے دیکھا تھا. اور ساتھ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایکچولی یہ جو اے پی آئی کالز ہیں جو ریسورسز کو لوڈ کرتی ہیں, ایکچولی یہ کرتی کیا ہیں, کیا ہوتا ہے بیک گراؤنڈ میں آپ کے جو اپلیکیشن انسٹنس, جو رننگ اپلیکیشن ہے, جب آپ اس میں کوئی لوڈ ریسورس کا فنکشن کال کرتے ہیں تو ان فیکٹ ہوتا کیا ہے. آئکنز کے حوالے سے خاص طور پہ ہم نے اسے ضرور دیکھا تھا. اور ریسورس کمپائلر کا کیا کام ہے اور آپ اپنے پروگرام میں ریسورسز کو کیسے انکلوڈ کرتے ہیں, اس کا ذرا ایک اور ویو تھوڑا سا یوں لے لیجیے کہ ہم نے بیسکلی یہ بات کی تھی کہ آپ ایک ریسورس ڈیفینیشن فائل بناتے ہیں جس کو ویژول اسٹوڈیو کی حد تک تو .rc فائل کہتے ہیں. اس فائل کو آپ ریسورس کمپائلر کی مدد سے کمپائل کرتے ہیں. ریسورس کمپائلر اس فائل کو کمپائل کر کے کمپائلڈ ریسورس فائل, جس کو .res ایکسٹینشن دی جاتی ہے ویژول اسٹوڈیو کی حد تک, اس فائل میں کنورٹ کر دیتا ہے. اور پھر لنکر آپ کے ریسورسز کو آپ کے مین جو کوڈ ہے اس کے ساتھ لنک کر دیتا ہے. پیشتر اس کے کہ ہم مزید آگے چلیں, ہمیں ایک واقعہ یاد آ گیا. ہمارے ایک دوست تھے, ہم ان کے ساتھ کہیں ظہرانے کے لیے گئے. ہم چلتے جا رہے تھے, ایک جگہ پہ نگاہ پڑی, جی چاہا کہ ہاں یہ بہتر جگہ ہے, کچھ کھاتے ہیں یہاں سے. تو وہاں سے ہم نے جو صاحب مامور تھے لوگوں کو سرو کرنے پر, ان سے دریافت کیا کہ جی فلاں شے اویلیبل ہے. تو وہ تھوڑا سا مبصور کہنے لگے کہ نہیں جی وہ تو نہیں ہے. ہم نے کہا کہ چلیے اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا یہ چیز اویلیبل ہے, انہوں نے کہا جی نہیں. پھر پوچھا کسی اور شے کے بارے میں جو آپشنز ہمارے ذہن میں اویلیبل تھے. ہر چند کہ ہم نے یہ کیا کہ جتنی اویلیبل آپشنز ہمارے ذہن میں تھے جو ظہرانے میں کھانے کی چیزیں موجود تھیں, ان کے ہم نے نام لیے اور وہاں وہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. پھر ہم یہ سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ ہم کہاں آ گئے ہیں. تو غور کیا تو پتہ چلا کہ ہم ایک چائے خانے میں کھڑے تھے. تو یہ ایکچولی ہوا کیوں, ہمیں اتنے زیادہ سوالات کیوں کرنے پڑے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے ان سے معلوم کیا کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے جو ہم کر سکتے ہیں, کھا پی سکتے ہیں یا جس طرح سے بھی, تو ان کے پاس کوئی ایسی لسٹ اویلیبل نہیں تھی جس میں وہ سارے آپشنز لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم اس میں سے ایک چوز کر لیتے ہیں. جی ہاں, ہم اسے مینیو کہتے ہیں. جب بھی آپ اس طرح کے کسی صورتحال سے دو چار ہوتے ہیں تو اگر آپ کو مینیو اویلیبل ہو تو صورتحال بہت آسان ہو جاتی ہے. آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی مرضی کیا شے ہے اور وہ شے یہاں پہ موجود ہے بھی کہ نہیں. یہ بنیادی کانسیپٹ ہے مینیوز کا. آپ کی جو ایپلیکیشنز ہوتی ہیں, ونڈوز پروگرامز جو ہوتے ہیں, ان کے بھی مینیوز ہوتے ہیں. جی ونڈوز پروگرامز کا ظہرانے سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے, لیکن یہاں پہ مینیوز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ پروگرام جتنے بھی فیچرز دیتا ہے, جتنے آپشنز پروگرام میں اویلیبل ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے مینیوز کی فارم میں پروگرام میں اویلیبل ہوتے ہیں. مثلا دو ایگزامپلز جو ہے میں یہاں پہ ضرور دوں گا. ایک تو ہے آپ کا سمپلسٹ فیوریٹ نوٹ پیڈ, بہت عرصے سے ہمارے ساتھ چلا آ رہا ہے جب سے ونڈوز آئی ہے. نوٹ پیڈ کے اندر آپ کے پاس فائل مینیو ہو سکتا ہے, ایڈٹ ہے, فارمیٹ, ہیلپ, ورژن میں بھی چینجڈ ہوں, لیکن فائل اور ایڈٹ تو ایسے مینیوز ہیں جو قریباً ہر ایپلیکیشن میں ہوتے ہیں. ہیلپ, اس کے اندر اباؤٹ, ٹھیک ہے. تو اس مینیو پہ جب آپ کلک کرتے ہیں, فائل پہ یا ایڈٹ پہ یا ہیلپ پہ کلک کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, ایک ونڈو بنتی ہے. بیسیکلی ڈراپ ڈاؤن مینیو کہتے ہیں اس کو, جو نیچے کو مینیو گرتا ہے. ونڈوز 98 اور اس سے آنورڈز جو آپریٹنگ سسٹم مائکروسافٹ نے ریلیز کیے, ان میں اینیمیشن ڈال دی گئی. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ فائل کے اوپر کلک کرتے تھے تو فوراً مینیو سامنے آ جاتا تھا, اور اب 98 اور اس سے آنورڈز وہ یا تو رول ہوں گے, رول ہو کے گرتے ہیں, ڈراپ ڈاؤن ہوتے ہیں, وہ ٹھک سے اپیئر نہیں ہو جاتے. یہ جو سیٹنگ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے سسٹم میں کون سا والا رول افیکٹ لگا ہوا ہے. مینیو کے اوپر فیڈ افیکٹ لگا ہوا ہے ونڈوز 2000 کی اگر بات کریں, یا ڈراپ ڈاؤن یا سلائڈ یا کیا چیز لگی ہوئی ہے. اے پی آئی میں اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو گیٹ سسٹم میٹرکس کے فنکشن کو دیکھیے گا. ہم گیٹ سسٹم میٹرکس کے فنکشن کو ڈسکس نہیں کرنے جا رہے, ویسے بات سے بات نکلی تو ہم نے آپ کو بتا دیا. ایک اور طرح کا مینیو بھی اویلیبل ہوتا ہے. ڈیسک ٹاپ کے اوپر آپ رائٹ کلک کیجئے تو کیا ہوگا, ایک جی ہاں ایک پاپ اپ مینیو
آپ کے سامنے آ جائے گا، جس کے اندر بہت سارے آپشنز ہوں گے. ویو کا آپشن ہے، جیسے پراپرٹیز اس کے اندر آپشن ہوتا ہے. یہ موسٹ یوزڈ پراپرٹیز ہی ہوتا ہے جس کے تھرو آپ ڈسپلے کی سیٹنگز چینج کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر مینیوز کی اب تک جو ہم نے دیکھا 2 اقسام ہیں. ایک تو آپ کے پاس ڈراپ ڈاؤن مینیوز ہوتے ہیں اور دوسرے آپ کے پاس پاپ اپ مینیوز ہوتے ہیں. جو ونڈوز 2000 کے ساتھ نوٹ پیڈ آتا ہے اس کا ڈسپلے ذرا دیکھیے گا، اس کے مینیوز کے اوپر ذرا غور کیجیے گا. ہم اس سے یہ جاننا چاہیں گے، ہمارا مقصد یہ ہے یہ بحث کرنے کا کہ ہم مینیوز کی ٹائپس جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کی ٹائپس یا کہہ لیں یا اسٹیٹس بنیادی طور پہ کہ کن کن حالتوں میں کوئی ایک مینیو آئٹم ہو سکتا ہے. جو نوٹ پیڈ کے اندر فارمیٹ کا مینیو ہوتا ہے اس میں ایک ورڈ ریپ کا آپشن ہے. جب اس پہ کلک کر دیتے ہیں اس کے لیفٹ سائڈ پہ ایک چیک مارک آ جاتا ہے. تو کوئی بھی مینیو آئٹم جو ہے وہ اس کی 2 اسٹیٹس ہو سکتی ہیں، یا وہ چیکڈ ہو وہ ان چیکڈ ہو سکتا ہے. نارمل جو ہوتا ہے وہ ان چیکڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب آپ نیا نوٹ پیڈ چلاتے ہیں بالکل فریش ان ٹائٹل، تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر جب آپ ایڈٹ مینیو کو ڈراپ ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کے اندر انڈو، کٹ، کاپی، پیسٹ وغیرہ کے جو آپشنز ہوتے ہیں یہ نارملی گریڈ ہوتے ہیں. تو مینیو آئٹمز جو ہوتے ہیں ان کی ایک اور اسٹیٹ جو ہے وہ ہے گریڈ. ایک تیسرا بھی ہے جو نوٹ پیڈ میں شاید اویلیبل نہ ہو، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مینیو آئٹم تو اویلیبل ہوتا ہے کسی مینیو میں، لیکن آپ اس کے اوپر نہ کلک کر سکتے ہیں اور نہ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. ایسے مینیو آئٹمز ان ایکٹیو مینیو آئٹمز کہلاتے ہیں. ذرا اور غور سے دیکھیے تو ایڈٹ مینیو میں بھی، مے بی فائل مینیو میں بھی آپ کو یہ لگے گا کہ جہاں پہ فار ایگزامپل پرنٹ کی کمانڈ ہے فائل مینیو میں، تو پرنٹ سے ریلیونٹ جو مینیو آئٹمز ہیں، پرنٹ ہے، پیج سیٹ اپ ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اور اوپر فائل نیو اوپن، ان کے درمیان ایک لائن لگی ہوئی ہے، ہاریزونٹل لائن. یہ بھی ایک مینیو آئٹم ہے اور یہ مینیو آئٹم جو ہے اسے سپریٹر کہتے ہیں. جی ایک اور اس میں دیکھ لیجیے گا، بہت ساری ایپلیکیشنز کے اندر جب آپ کوئی ایک مینیو ڈراپ ڈاؤن کرتے ہیں تو کسی ایک پرٹیکولر مینیو آئٹم کے ساتھ ایک ایرو کا نشان لگا ہوا ہوتا ہے. جب اس پہ ماؤس کرسر لے کے آتے ہیں تو مزید آپشنز کھلتے ہیں. جس طرح اسٹارٹ مینیو ہے آپ کا ونڈوز کا اسٹارٹ مینیو، جی ہاں یہ بھی ایک مینیو ہے. تو اس کو اوپن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پروگرامز، اس کے بعد آپ پروگرامز پہ جو ماؤس لے کے آتے ہیں کلک کرتے ہیں تو کچھ ہوتا نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک اور مینیو رائٹ سائڈ پہ اوپن ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ رن پہ کلک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کوئی کمانڈ ایکسیکیوٹ ہو جاتی ہے. تو ایسے مینیوز جو مزید مینیوز کو اوپن کریں انہیں ہم ٹیکنیکل ٹرمز میں ابھی ہم دیکھیں گے اس کو ہم پاپ اپ مینیوز کہتے ہیں. چونکہ ہماری کافی واقفیت ہو چکی ہے ریسورسز سے تو مینیوز جو ہیں یہ بھی ایک ریسورس ہیں. اس کے لیے بھی ڈیفینیٹلی ایک ریسورس ڈیفینیشن اسٹیٹمنٹ ہوگی جو آپ اپنی ریسورس فائل میں دیں گے. ہم ابھی ایک مینیو بنانے جا رہے ہیں، اس کی جو شکل ہے وہ آپ ذرا اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر جو ڈفرنٹ آپشنز ہیں یہ ہم نے باری باری آپ کو اوپن کر کے دکھا دیے ہیں. یہ والا مینیو ہم بنانا چاہ رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ بیہائنڈ دا سینس اس والے مینیو کو کریٹ کرنے کے لیے ہمیں کون سی ریسورس ڈیفینیشن اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی. تو آپ دیکھیے ہم نے یہاں پہ جو مینیو بنایا ہوا ہے اس کو ہم نے جو اسٹیٹمنٹ یوز کی ہے ریسورس فائل میں وہ ہے مینیو کی اسٹیٹمنٹ. مینیو ڈسکارڈیبل آپ دیکھ ہی رہے ہیں سب سے ٹاپ پہ. اس کے لیفٹ سائڈ پہ آپ ایک آئیڈینٹیفائر دیتے ہیں جو اس مینیو کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے بہت سارے مینیوز میں. آپ کے پروگرام میں ایک سے زیادہ مینیوز ہو سکتے ہیں ایک ریسورس فائل کے اندر. تو آپ اس والے جو مینیو ہے اس کا آئی ڈی ہے IDR_my_menu. بیسکلی یہ ایک ڈیفائنڈ ڈائریکٹیو کے تھرو ڈیفائنڈ انٹیجر ہوگا. یہاں پہ 25 26 205 کچھ بھی لکھ سکتے تھے آپ، کوئی انٹیجر آپ دے سکتے تھے. مینیو کی جو ریسورس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے یہ کمپاؤنڈ یا ملٹی لائن ریسورس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد بگن اور اینڈ کے کی ورڈز آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ جو بگن اور اینڈ کے درمیان میں پاپ اپ ٹولز، یہ ٹولز کا جو مینیو ہے یہ پاپ اپ مینیو ہے. یعنی جب آپ ٹولز پہ کلک کریں گے تو ایک مینیو ڈراپ ڈاؤن ہوگا، یہ ایک مینیو نیچے کو گرے گا. یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی بات کی پروگرامز جو ہے وہ پاپ اپ، اس سے ایک اور مینیو اوپن ہوتا ہے، اسٹارٹ مینیو، پروگرامز، ایک اور مینیو اوپن ہوتا ہے. لیکن کبھی نارملی آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا پروگرامز میں کہ آپ کے جو ٹاپ مینیو باہر ہے جیسے نوٹ پیڈ کے اوپر فائل ہے، ایڈٹ ہے، اس پہ کلک کریں تو ہمیشہ ہی تقریباً ایک عدد مینیو ڈراپ ڈاؤن ہوتا ہے. لیکن ایسا ممکن ہے کہ وہاں پہ ایک مینیو آئٹم دیا ہوا ہو، یعنی آپ اس پہ کلک کیجئے اور کوئی کمانڈ ایکسیکیوٹ ہو، نہ کہ ایک اور مینیو ڈسپلے ہو. یعنی آپ ایسے مینیوز وہاں پرووائڈ کر سکتے ہیں جو کہ پاپ اپ نہ ہو. تو یہاں پہ جو اسٹیٹمنٹ ہم نے دی ہوئی ہے ٹولز جو ہے یہ ایک پاپ اپ مینیو ہے. ایک پاپ اپ مینیو جو ہے وہ مزید ایک اور مینیو کو اوپن کرتا ہے، لہٰذا اب اس کے اندر ایک نیسٹڈ بگن اور اینڈ کا بلاک دیا ہوا ہے. ٹولز کا مینیو جس سب مینیو کو اوپن کرے گا اس کا
پہلا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہوگا ایک مینیو آئٹم جس کے اوپر لکھا ہوا ہے رائٹ ٹیکسٹ. اس کا اوپر جو ٹیکسٹ آپ کو نظر آئے گا دیٹ ول بی رائٹ ٹیکسٹ. ٹیکسٹ جو ہم نے یہ اسٹرنگ رائٹ ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے, ٹیکسٹ سے کے ٹی سے پہلے آپ کو ایک ایمپرسینٹ سائن نظر آ رہا ہے. اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکسٹ کا ٹی ہے یہ نیمونک بن جاتا ہے, یہ انڈر لائن ہو جاتا ہے. جب آپ مینیو اوپن کیا ہوا ہو آپ نے اور آپ ٹی پریس کریں تو رائٹ ٹیکسٹ والا آپشن سلیکٹ ہو جائے گا. اس کے بعد مینیو آئٹم رائٹ ٹیکسٹ کے بعد ہم نے وہاں پہ بھی ایک آئی ڈی دیا ہوا ہے, اس کو بھی ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہوگا. ویژول اسٹوڈیو میں خود ہی ڈیفائن ہو جاتے ہیں ریسورس ڈاٹ ایچ فائل میں. آئی ڈی انڈرسکور ٹولز انڈرسکور رائٹ ٹیکسٹ. آئی ڈی رائٹ ٹیکسٹ یہ کوئی انٹیجر ہے, ڈیفائن ڈائریکٹیو کے تھرو ڈیفائن ہوا ہے. اور اس کے سامنے ہم نے لکھا ہوا ہے گریڈ. جب یہ چیز آپ دیتے ہیں کسی مینیو کے ساتھ تو وہ گریڈ ڈسپلے ہوتا ہے, یعنی کہ وہ سلیکٹ نہیں ہو سکتا, اس پہ کلک نہیں کر سکتے آپ. اس کے بعد ہم نے مینیو آئٹم سپریٹر, یہ ایک خاص قسم کا مینیو آئٹم ہے, یہ وہی ہاریزونٹل لائن لگ جائے گی. اس کے بعد جو مینیو آئٹم ہے وہ کوئی سنگل مینیو آئٹم نہیں ہے, وہ اگین ایک پاپ اپ ہے, یعنی ایک پاپ اپ کے اندر پہلے 2 مینیو آئٹمز آئے اور ایک اور پاپ اپ آیا. اور یہ کون سا پاپ اپ ہے؟ یہ ہے ڈرا. کیونکہ یہ پاپ اپ ہے لہٰذا اس کے بعد پھر بگن اور اینڈ کا بلاک آئے گا. سو یہ والا جو پاپ اپ مینیو ہے یہ جس مینیو کو اوپن کرے گا اس کا پہلا ایلیمنٹ ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوگا, پہلا مینیو آئٹم ہوگا ریکٹینگل, دوسرے کے اوپر لکھا ہوگا سرکل اور تیسرے پہ لکھا ہوگا ایلپس. اور ان تینوں کے آئیڈینٹیفائرز آپ دیکھ رہے ہیں. ذرا غور سے دیکھیے تو جو سرکل لکھا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے جو آئی ڈی ٹولز ڈرا سرکل لکھا ہے اس کے بعد ہم نے چیکڈ کا ورڈ یوز کیا ہے. تو جو سرکل کا مینیو آئے گا ہمارے پاس اس کے اوپر ایک چیک مارک ہوگا. اس کے بعد پھر ایک سیپریٹر ہے مینیو آئٹم سیپریٹر, اور آخر میں جو ہمارے پاس مینیو آئٹم اویلیبل ہے یہ ہے اریز آل, اور اس کا آئی ڈی ہے آئی ڈی ٹولز اریز آل, اور لاسٹ میں ہم نے اس کو ان ایکٹیو دیا ہوا ہے. ہم نے بات کی تھی کہ کس کس اسٹیٹ کے مینیو آئٹمز ہو سکتے ہیں, گریڈ, چیکڈ, ان ایکٹیو, اور پاپ اپ اور سمبل جو مینیو آئٹم ہے ان کا ڈفرنس بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اور اینڈ پہ آپ دیکھیے کہ جو آپ کا ہمارا مین مینیو ہے اس میں ایک ٹولز کا مینیو تھا جو پاپ اپ تھا, اس کی ساری ڈسکرپشن یہاں پہ ختم ہو گئی ہے, اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک اباؤٹ کا مینیو آئٹم ہے. اب ہمارے مینیو کے اوپر جو ڈسپلے ہوا ہوگا اباؤٹ, اس سے کوئی یہ پاپ اپ نہیں ہے, اس سے کوئی مینیو ڈراپ ڈاؤن نہیں ہوگا, بلکہ جب آپ اس اباؤٹ پہ کلک کریں گے تو کمانڈ ایکسیکیوٹ ہوگی. ابھی اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ کون سی کمانڈ ایکسیکیوٹ ہوگی. ایک نظر اس کو اور دیکھ لیجئے ان کی نیمنگ کنونشنز کو. جتنے ہم نے آئیڈینٹیفائرز دیے ہوئے ہیں, آئی ڈی ٹولز رائٹ ٹیکسٹ, آئی ڈی ٹولز ڈرا ریکٹینگل, اس میں ہم نے نام ان کو اس طرح سے دیے ہوئے ہیں کہ ہمیں دیکھتے ہی معلوم ہو جائے کہ ایکچولی یہ والا جو آئیڈینٹیفائر ہے یہ کس پرٹیکولر مینیو کے اندر اپیئر ہوگا. جیسے آئی ڈی ٹولز ڈرا ایلپس ہے تو آئی ڈی ٹھیک ہے, اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کوئی انٹیجر ہے, کوئی آئیڈینٹیفائر ہے. پھر ٹولز کے مینیو کے اندر ڈرا اور پھر ایلپس, تو یہ ایک پوری ہائرارکی ہم نے اس طرح سے انڈرسکورز کی دی ہوئی ہے. یہ نام ہم نے نہیں دیے, یہ تقریباً یہی کنونشن جو ہیں یہ آپ کا ریسورس کمپائلر یا ریسورس ایڈیٹر جو ویژول اسٹوڈیو میں موجود ہے وہ یوز کرتا ہے. تو بنیادی طور پر جب آپ کوئی مینیو کی ریسورس ڈیفینیشن اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اپنی ریسورس فائل میں, تو آپ ایک مینیو آئٹم کے بعد اس کا آئیڈینٹیفائر دیتے ہیں اور پھر کوئی اسٹیٹ دیتے ہیں کہ یہ چیکڈ ہے یا یہ گریڈ ہے یا ان ایکٹیو ہے یا کچھ نہیں ہے, نارمل ہے. تو جب آپ کا مینیو کریٹ ہو چکا ہوگا اور آپ کی ونڈو کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے گا, ابھی دیکھیں گے کیسے ایسوسیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ کے ونڈو کے ساتھ یہ والا مینیو ایسوسیٹ ہو جائے گا جو آپ نے ابھی کریٹ کیا ہے, تو کسی بھی پرٹیکولر مینیو آئٹم کے اوپر جب آپ کلک کریں گے, جیسے لائن کے اوپر آپ نے کلک کیا تو کیا ہوگا, لائن کے کورسپونڈنگ جو آپ نے آئی ڈی دیا تھا, جیسے آئی ڈی ٹولز ڈرا لائن یا ڈرا ریکٹینگل یا جو بھی ہمارے پاس آپشنز اویلیبل ہیں, جو بھی آپ نے پرٹیکولر اس کا آئی ڈی دیا ہوا ہوگا وہ WM کمانڈ میسج کے ساتھ اس کے WParam پیرامیٹر میں جائے گا. WParam پیرامیٹر میں اس طرح سے جائے گا کہ جب بھی کسی مینیو آئٹم پہ کلک ہوتا ہے تو ایک WM کمانڈ میسج جو بھیجا جاتا ہے اس کا جو WParam ہے اس کا ہائی ورڈ 0 ہوتا ہے اور اس کے لو ورڈ میں وہ آئی ڈی دیا جاتا ہے جو آپ نے ریسورس فائل میں دیا ہوا تھا, اور Lparam اس پرٹیکولر WM کمانڈ میسج کا 0 ہوتا ہے. تو اس طرح سے آپ کا مینیو جو ہے وہ آپ کے ونڈو پروسیجر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. ہر مینیو ایک ونڈو کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے, تو
جب کسی مینیو پہ کلک ہوتا ہے یا کوئی آپ اس میں سے کمانڈ سلیکٹ کرتے ہیں, کوئی مینیو آئٹم سلیکٹ کرتے ہیں, تو جس ونڈو کے ساتھ یہ ایسوسیٹڈ ہے یہ اس والی ونڈو کو WM کمانڈ میسجز بھیج دے گا. ہم نے بات کی تھی لوڈ آئکن کی, آئکن لوڈ ہو گیا, لوڈ اسٹرنگ, لوڈ ریسورس, ہم نے اس طرح کے فنکشنز دیکھے جو آپ کے پروگرام کے ریسورس ٹیبل سے ریم میں ریسورسز لوڈ کرتے تھے. آئکن, اسٹرنگز, اس طرح کی سب چیزیں. تو مینیو بھی تو ایک ریسورس ہے, تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ لوڈ مینیو نام کا ایک فنکشن ہونا چاہیے. تو دیکھیے گا جو لوڈ مینیو فنکشن اویلیبل ہے یہ بالکل نارمل ریسورس لوڈنگ فنکشن جیسا ہی ہے. اس کا پہلا پیرامیٹر ایک انسٹنس ہینڈل ہے کہ کس پرٹیکولر ایگزی کے ریسورس ٹیبل سے آپ نے یہ لوڈ کرنا ہے, یہ والا مینیو لوڈ کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ مینیو کا نام دیتے ہیں. یہاں پہ آپ کوئی آئیڈینٹیفائر بھی دے سکتے ہیں. جو مینیو کا ID آپ نے کہا تھا, جیسے IDR مائی مینیو ہم نے پچھلی ایگزامپل میں دیکھا, وہ آپ یہاں پہ مینیو کا جو مین ID ہوتا ہے وہ آپ یہاں پہ فراہم کرتے ہیں. اچھا, مینیو کا جو نام ہوتا ہے یہ ایک ڈبل کوٹس میں موجود اسٹرنگ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ یہاں پہ اسٹرنگ پاس کریں گے یا ID پاس کریں گے. اگر آپ ID پاس کریں گے تو مائکروسافٹ کی ڈاکیومنٹیشن یہ کہتی ہے کہ آپ کو میک انٹ ریسورس کا میکرو کال کرنا پڑتا ہے. میک انٹ ریسورس کا میکرو اس لیے کال کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کسی اسٹرنگ کو پاس کر دیتے ہیں یہاں پہ, تو بیسکلی اس اسٹرنگ کا پوائنٹر پاس ہو جاتا ہے, اور لوڈ مینیو کا جو فنکشن ہے اس اسٹرنگ کے نام کا کوئی مینیو اگر آپ کے ایپلیکیشن میں اویلیبل ہے اس ماڈیول میں جس سے آپ لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ لوڈ ہو جائے گا. لیکن جب آپ آئیڈینٹیفائر دیتے ہیں تو ریکوائرمنٹ یہ ہے فنکشن کیسے ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ جو پیچھے سے پیرامیٹر پاس ہوا ہے وہ انٹیجر ہے یا کوئی پوائنٹر ہے, یعنی کوئی اسٹرنگ کا پوائنٹر ٹو کیریکٹر ہے یا کوئی انٹیجر ہے. وہ اس طرح سے ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ جو پوائنٹر ٹو کیریکٹر ہوتا ہے اس کا ہائی ورڈ نل نہیں ہوتا, لیکن جو انٹیجر ہوتا ہے چونکہ وہ 2 بائٹ کا انٹیجر بھیجا جاتا ہے اس کا جو ہائی ورڈ ہوتا ہے جو وہ نل ہوتا ہے. تو جو میک انٹ ریسورس کا جو میکرو ہے وہ صرف اتنا کرتا ہے کہ جو آپ اسے شارٹ انٹیجر فراہم کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ ایک نل ورڈ لگا دیتا ہے اس کی ہائی سائڈ پہ, اور آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے ایک ویلیو جس کا ہائی ورڈ 0 ہوتا ہے. اور جب آپ کا لوڈ مینیو فنکشن ایکسیکیوٹ ہوتا ہے تو وہ چیک کرتا ہے کہ جی اس کا ہائی ورڈ 0 ہے یا نہیں ہے. اگر ہائی ورڈ 0 ہے تو اس کا مطلب آپ نے کوئی انٹیجر پاس کیا تھا میک انٹ ریسورس کی مدد سے, اور اگر ہائی ورڈ 0 نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی پوائنٹر پاس کیا تھا. میں بھی ہم اس کو تھوڑی سی ٹچ دیں جب ہم میموری مینجمنٹ کے بارے میں بات کریں گے. تو جناب ابھی ہم نے بات کی مینیوز کو لوڈ کرنے کی. ہم اپنی ونڈو کے ساتھ مینیوز ایسوسیٹ کیسے کرتے ہیں؟ اس کے بنیادی طور پہ 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے, اگر آپ کو یاد ہو کہ جو ونڈو کلاس اسٹرکچر تھا ایک نظر دیکھ لیجئے, اس کے ریلیونٹ ممبر, اس کا ایک ممبر ہمارے پاس LPSZ مینیو نیم. یہاں پہ آپ مینیو آئیڈینٹیفائر دیتے ہیں, یہ اسٹرنگس کی فارم میں ہو سکتا ہے یا میک انٹ ریسورس میں آپ اس کا ID فراہم کر سکتے ہیں. ونڈو کلاس کو رجسٹر کرتے وقت اگر آپ یہاں پہ مینیو کا نام بتا دیتے ہیں تو وہ اس کلاس کا مینیو کہلاتا ہے. اب اس مینیو کی, اس ونڈو کلاس کی جتنی بھی ونڈوز بنے گی ان کے ساتھ یہ والا مینیو اپیئر ہوگا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کریٹ ونڈو کا فنکشن اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے اندر جو آپ کے پاس تھرڈ لاسٹ پیرامیٹر تھا, آخری 2 پیرامیٹرز چھوڑ کے, وہ ایچ مینیو تھا, ہینڈل ٹو مینیو. اب یہاں پہ ڈفرنس یہ ہے کہ ونڈو کلاس رجسٹر کرتے وقت تو آپ مینیو آئیڈینٹیفائر دے سکتے ہیں, لیکن جو آپ کا کریٹ ونڈو فنکشن ہے اس میں آپ کو ہینڈل ٹو مینیو دینا پڑتا ہے. یہ گتھی ذرا سلجھاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا. جب آپ ونڈو کلاس رجسٹر کرتے ہیں تو اس میں آئیڈینٹیفائر دیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, جب اس کلاس سے آپ کوئی بھی ونڈو بناتے ہیں تو ونڈو کریشن کے پروسیس کے دوران اس آئیڈینٹیفائر کو یوز کرتے ہوئے خود ہی وہ ونڈوز جو ہے وہ والا مینیو لوڈ کر لیتی ہے. لیکن کریٹ ونڈو میں آپ کو ایک لوڈڈ مینیو کا ہینڈل دینا پڑتا ہے, یعنی پہلے آپ لوڈ مینیو کا فنکشن کال کریں گے لوڈ ریسورس کا, اس کے تھرو آپ وہ ریسورس لوڈ کریں گے, مینیو ریسورس لوڈ کریں گے اور اس کا ہینڈل یہاں پہ پرووائڈ کریں گے. کچھ لوگ غالباً سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ جناب ونڈو کلاس میں بھی ایک عدد مینیو موجود ہے اور کریٹ ونڈو میں موجود ہے, تو اگر دونوں میں ایک ایک مینیو ہو اور دونوں ڈفرینٹ ہو تو کون سا والا مینیو ڈسپلے ہوگا؟ جی, تو اس کا حل یہ ہے کہ ونڈو کلاس میں اگر آپ مینیو ایک دیتے ہیں تو وہ ڈیفالٹ مینیو کہلاتا ہے, کلاس کا ڈیفالٹ مینیو. اگر آپ کریٹ ونڈو کے دوران میں کوئی بھی مینیو اسپیسیفائی نہیں کرتے تو ونڈو کا جو کلاس مینیو ہے وہ فوراً سامنے آ جائے گا. سو اگر آپ کریٹ ونڈو میں کوئی مینیو اسپیسیفائی کرتے ہیں تو کلاس مینیو یوز
نہیں کیا جاتا. یعنی کریٹ ونڈو کی پرائیورٹی زیادہ ہے آپ کی ونڈو کلاس کے مینیو اسپیسیفکیشن سے. جی باتیں بہت ہو گئی, اب کوئی پریکٹیکل کام کر لیتے ہیں. اور وہ پریکٹیکل کام یہ ہے کہ ہم ایک ایپلیکیشن بناتے ہیں اب جس میں مینیو یوز ہوگا. اگر آپ کو یاد ہو تو جو 16واں اور 17واں لیکچر تھا ہم نے جو لیا, اس میں کوئی ایپلیکیشن ایگزامپل نہیں تھی, تو ہم اس کی کسر آج نکالیں گے. انفیکٹ ٹریویل سی بات ہے کہ آپ ایک ہی ایپلیکیشن میں بہت ساری چیزوں کے اوپر ایکسپرٹیز حاصل کر سکتے ہیں, ان کو پریکٹس کر سکتے ہیں. تو ہم ایک ایپلیکیشن بناتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم بنانا کیا چاہ رہے ہیں. ہم نے ٹائمر پڑھ لیا ہوا ہے, وہ کیا چیز ہوتی ہے, ایوری بڈی نوز, آئی ہوپ کہ ایوری بڈی نوز. ہم ایک ایسی ایپلیکیشن بنانا چاہ رہے ہیں جس کے اوپر ایک مینیو ہوگا, فائل, اور اس کے اندر ایگزٹ کا آپشن ہوگا. آپ ایگزٹ کریں گے, ایپلیکیشن ایگزٹ ہو جائے گی. اس کے ساتھ آپ کے پاس ایک اور آپشن اویلیبل ہوگا ٹائمر کا, جس کے تھرو آپ ٹائمر کو اسٹارٹ یا اسٹاپ کر سکیں گے. جب آپ اسٹارٹ کہیں گے تو کیا ہوگا, آپ کا جو مین ونڈو ہے اس کے کلائنٹ ایریا میں کاؤنٹ ہونا شروع ہو جائے گا, 1 2 3 4 9, پھر 0, پھر 1 2, یہ ہوتا چلا جائے گا جب تک کہ آپ ٹائمر کے مینیو میں سے اسٹاپ پریس نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ مینیو میں ہی ایک بات اور یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ اس کو اسٹارٹ کر چکیں گے تو جو اسٹارٹ والا مینیو آئٹم ہے وہ گریڈ آؤٹ ہو جائے گا, وہ گرے ہو جائے گا, کیونکہ ظاہر ہے آپ کسی ٹائمر کو 2 دفعہ اسٹارٹ تو نہیں کرنا چاہتے, لاجیکلی یہ بات ہے بھی صحیح نہیں. تو اسٹاپ بھی سملرلی اسی طرح سے بہیو کرے گا. ایک دفعہ اسٹاپ ٹائمر جو ہے اس کو دوبارہ اسٹاپ نہیں کیا جا سکے گا, اسٹاپ والا جو آپشن ہے وہی گرے ہو جائے گا. اس میں ایک چیز غور کرنے کی یہ ہے کہ ایک تو یہ آپشن تھا کہ جی ہم اسٹارٹ اور اسٹاپ دونوں کو انیبل رکھتے, اور جب کوئی صاحب اسٹاپ پہ کلک کرتے اور ٹائمر آلریڈی اسٹاپڈ ہوتا یا کلڈ ہوتا تو ہم انہیں کہتے میسج باکس ڈسپلے کر کے کہ جی آپ نے یہ کیا کیا ہے, یہ تو پہلے ہی اسٹاپڈ ہے. تو یہ والی ایپلیکیشن جو ہے ہم جو اب بنا رہے ہیں یہ کیا کرتی ہے کہ اسٹاپ کا آپشن ہی ڈسیبل کر دیتی ہے تاکہ یوزر جو ہے اس کو غلط آپشن کلک ہی نہ کرنا پڑے, وہ کر ہی نہ سکے. ایسی ایپلیکیشن زیادہ یوزر فرینڈلی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات جو اس ایپلیکیشن میں ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم اپنی ایپلیکیشن کا, ابھی تک آپ دیکھتے رہے کہ آئکن جو آتے ہیں, کیلکولیٹر کے ساتھ آئکن آتا ہے, کیلکولیٹر کا اپنا, مائکروسافٹ ورڈ کے ساتھ مائکروسافٹ ورڈ کا اپنا اسپیشل آئکن ہوتا ہے, ایکسل کے ساتھ بھی, اس طرح باقی ساری ایپلیکیشن کے ساتھ بھی. ہم ابھی تک اس نعمت سے محروم ہیں, تو ہم دیکھیں گے کہ اس ایپلیکیشن میں ہم اپنی مرضی کا آئکن بھی ڈسپلے کریں گے, ساتھ ہی لوڈ اسٹرنگ اور لوڈ آئکن کے فنکشنز یوز ہوں گے. تو سب سے پہلے ہم اپنے اس ایپلیکیشن کی ریسورس ڈیفینیشن اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے باری ہے ہمارے اسٹرنگ ٹیبل کی. ہم اس دفعہ ذرا مختلف کرنے جا رہے ہیں. ہم ونڈو کا نام اور ونڈو کلاس کا نام اب ہارڈ کوڈ نہیں کریں گے, اپنے پروگرام میں .c فائل میں نہیں لکھیں گے, بلکہ اس کو ہم ریسورس فائل میں اسٹرنگ ٹیبل میں اسٹور کر دیں گے, اور پھر ہم لوڈ اسٹرنگ کے تھرو انہیں لوڈ کر لیں گے. انہیں کوئی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. 2 اسٹرنگز ہیں بیسکلی. پہلی اسٹرنگ کا آئیڈینٹیفائر ہے IDS ایپلیکیشن نیم, دوسری کا آئیڈینٹیفائر ہے IDS کلاس نیم. سو یہ ہمارا سارا اسٹرنگ ٹیبل ہے. ہماری جو ایپلیکیشن کا نام ہوگا جو ونڈو کے اوپر ڈسپلے ہوگا وہ ہے ورچوئل یونیورسٹی, اور ہماری جو کلاس کا نام ہے, جو ونڈو کلاس کا نام ہے, وہ ہے مائی ونڈو کلاس. اس کے بعد آئیے, یہ ایک آئکن اسٹیٹمنٹ پاس اویلیبل ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اپنا آئکن ڈسپلے کروائیں, تو کیوں نہ ایک آئکن انکلوڈ کر لیا جائے ریسورس فائل میں. یہ آئکن جو ہے اس کا آئی ہے IDI مین آئکن, اور سملرلی آئکن ڈسکارڈیبل, اور جو آئکن کی فائل ہے اس کا نام ہے vu.ico. ورچوئل یونیورسٹی کا لوگو ہم ڈسپلے کروانا چاہیں گے اس آئکن کی مدد سے. اس کے بعد ہمارے پاس مینیو اویلیبل ہے. یہ مینیو بڑا مختصر سا ہے اور بڑا کلین سا ہے ایز کمپیئر ٹو آور پریویس ایگزامپل. یہ جو مینیو ہے, یہ بگن اور اینڈ کی اسٹیٹمنٹس میں آپ دیکھ رہے ہیں, اس کا پہلا جو مینیو ہے, سب مینیو ہے, وہ ہے فائل, اور یہ پاپ اپ ہے, یعنی فائل ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو بنے گا. اور جب یہ ڈراپ ڈاؤن ہوگا تو اس میں سے نئے آپشن آئیں گے, وہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں بگن اور اینڈ میں ایگزٹ کا آپشن آئے گا, اور اس کا ID ہے ID فائل ایگزٹ. اگلا ڈراپ ڈاؤن جو ہے وہ ہمارے پاس ٹائمر ہے, اور اس ڈراپ ڈاؤن کے اندر 2 مینیو آئٹمز ہیں, ایک ہے اسٹارٹ اور دوسرا ہے اسٹاپ. ان کے نیمونکس آپ دیکھ رہے ہیں. اسٹارٹ کا نیمونک ہے S اور اسٹاپ کا نیمونک ہے P. اب باری ہے ہمیں ونڈو کلاس رجسٹر کرنے کی اور ونڈو کریٹ کرنے کی. تو دیکھیے ہم نے یہاں پہ ونڈو کلاس کا نام لوڈ اسٹرنگ کا فنکشن کال کر کے اپنے پروگرام میں لوڈ کر لیا ہوا ہے. یہ ہم لوڈ کہاں کر رہے ہیں؟ لوڈ اسٹرنگ کا فنکشن اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں پہ فرسٹ پیرامیٹر تو ٹھیک ہے انسٹنس ہینڈل ہے, دوسرا پیرامیٹر آپ کا ID ہے, کس اسٹرنگ کو لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم
وہی IDS کلاس نیم جو ابھی ہم نے دیکھا ریسورس فائل میں دیا ہوا, وہی ID ہم نے یہاں پہ دیا ہے. کہاں لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ونڈو کلاس نیم کے نام سے ہم نے ایک بفر بنا لیا ہوا ہے جس کا سائز ہے 128 بائٹس. ہم 128 کو ہارڈ کوڈ نہیں کر رہے بلکہ ایک ڈیفائنڈ ڈائریکٹری کی مدد سے ہم نے اس کا سائز جو ہے وہ بتایا ہوا ہے ایز بفر سائز. ڈیفائن اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر, ڈیفائن بفر سائز 128. لوڈ اسٹرنگ جو ہے یہ اس کا آخری پیرامیٹر بفر کا سائز ہوتا ہے, میکسیمم سائز, تاکہ کہیں اوور رائٹ نہ کر دے, بفر سے باہر نہ لکھوانا شروع کر دے وہ ریم میں اور آپ کا پروگرام کریش نہ کر جائے. سو بفر کا ویلڈ سائز ہم نے یہاں پہ دے دیا ہے 128. اس اسٹیٹمنٹ کے ایکسیکیوٹ ہونے سے جو کلاس نیم ہے وہ اٹھ کے آپ کے پاس ونڈو کلاس نیم کے ارے میں, کیریکٹر ارے میں آ جائے گا. آگے دیکھیے, ونڈو کلاس کو رجسٹر کرتے وقت جو ہم نے ہینڈل ٹو آئکن دیا ہوا ہے اب وہ نل نہیں ہے. آخرکار ہم یہاں پہ لوڈ آئکن کا فنکشن کال کرتے ہوئے اس میں ہم نے جو آئکن دیا ہوا ہے وہ ہے IDI مین آئکن. چونکہ یہ آئیڈینٹیفائر ہے اس لیے ہم نے میک انٹ ریسورس کا میکرو کال کیا تاکہ یہ اس کے اوپر ایک نل ورڈ پیڈ ہو جائے. اس کی مزید ڈیٹیل آپ MSDN سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جناب مینیو نیم ہے, یہ بھی نل نہیں رہا. اب ونڈو کلاس کا جو مینیو نیم ہے ہم نے یہاں پہ مینیو کا ID دینا ہوتا ہے. ہم نے اپنا جو مینیو تھا IDR فرسٹ مینیو, اس کا ID یہاں پہ میک انٹ ریسورس کی مدد سے دے دیا اور ہم نے ونڈو کلاس کو رجسٹر کیا. تو اس میں ہم نے کلاس نیم میں اپنا ونڈو کلاس نیم جو ابھی ہم نے بفر لیا ہوا تھا وہ ہم نے اسائن کروا دیا. جی جناب, ونڈو رجسٹر ہو گئی. اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ اب ہم ونڈو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم کریٹ کرتے ہیں تو ونڈو کا ایک نام ہوتا ہے جو کیپشن کے طور پہ اس کے اوپر آتا ہے. اس کا اگر ٹائٹل بار ہو تو اس میں اس کا نام ڈسپلے کیا آتا ہے. تو لوڈ اسٹرنگ کا فنکشن ہم کال کرتے ہیں ونس اگین, لیکن اس دفعہ ہم IDS ایپ نیم کی اسٹرنگ لوڈ کریں گے. اور کس بفر میں لوڈ کریں گے؟ یہ بفر ہے ونڈو نیم. اس بفر کا بھی وہی سائز ہے جو یہاں پہ دیا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے کریٹ ونڈو کا فنکشن کال کیا. اس میں ہم نے اب کلاس نیم اور ونڈو نیم ہارڈ کوڈ نہیں کیے بلکہ ہم نے وہ دونوں بفرز پرووائڈ کر دیے ہیں, ونڈو کلاس نیم اینڈ ونڈو نیم. اس سے ہماری ونڈو کریٹ ہو جائے گی. تو اس ساری مشقت کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ بہت ہے. اگر آپ اس کلاس کی 2-4-10 ونڈوز کریٹ کر رہے ہیں, ونڈو کا نام آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں اور ونڈو کا نام آپ نے کچھ 2-4 جگہ پہ یوز کیا ہوا ہے اپنے پروگرام میں اور آپ اسے چینج کرنا چاہ رہے ہیں, تو اگر آپ ریسورسز یوز کرتے ہیں تو آپ کو صرف اتنا کرنا ہوگا کہ ریسورس فائل اوپن کریں, اس کے ریسورس اسٹرنگ ٹیبل میں جا کے آپ اس کلاس نیم اور ونڈو نیم کے جو اسٹرنگز ہیں ان کو چینج کر دیں, اپنی مرضی سے چینج کر دیں. ریسورسز کو کمپائل کریں اور دوبارہ سے لنک کر دیں. سورس کوڈ کو ہاتھ لگانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جی انگلش کے نام زیادہ اچھے نہیں ہیں, ہمیں فرینچ زیادہ اچھی لگتی ہے, تو بے شک ریسورس فائل میں آپ فرینچ اسٹرنگز دے دیں. تو صرف لنک کرنے سے کیا ہوگا, آپ کا پروگرام اگر یونیکوڈ سپورٹ کرتا ہے تو وہ وہاں پہ ونڈو نیم اور کلاس نیم فرینچ میں یوز کرنا شروع کر دے گا. تو یہ ایڈوانٹیج ہے ریسورسز کا. تو ونڈو کریٹ ہو گئی. اب اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ٹریویل سی چیزیں ہیں باقی سب, سوائے اس کے کہ اس کا ذرا ونڈو پروسیجر دیکھ لیا جائے. ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایکچولی ہم کیسے کرنا چاہ رہے ہیں وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. ونڈو پروسیجر میں جب یہ ونڈو کریٹ ہوگی تو جیسے ہم جانتے ہیں WM کریٹ میسج کو بھیجا جائے گا. ہم کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک کاؤنٹر ڈسپلے کروائیں جو 0 1 2 3 سے 9 تک چلے, پھر 0 ہو جائے, پھر اسی طرح سے چلتا جائے. یہ نہیں کہ وہ 9 0 1 2 3 سرکل ریپیٹ کرتا جائے گا ایوری سیکنڈ. ہم ٹائمر کی مدد سے ایک طرح سے کاؤنٹر ہم نے لگایا ہوا ہے جو کہ ہر سیکنڈ کے بعد اپنی اسٹیٹ چینج کرتا ہے. پہلے 0 ہوتا ہے, پھر 1, پھر 2, پھر 3, ہر سیکنڈ کے بعد. ایک طرح سے سیکنڈ کاؤنٹر کہہ لیں, یہ جو بھی آپ چاہتے ہیں. تو ہم نے ایک ویریبل یہاں پہ لیا ہوا ہے کاؤنٹ کے نام سے. اس کو ہم نے اسٹیٹک لے لیا ہوا ہے اور اس کو ہم نے یہاں پہ 0 سے انیشلائز کروا دیا ہوا ہے. یہ ایک غلطی ہے جو اکثر نئے پروگرامرز کرتے ہیں نان اسٹیٹک ممبرز لینے کی. آپ نے کاؤنٹ کو 0 کیا, پھر نیا ٹائمر میسج آئے گا تو کاؤنٹ 1 ہو جانا چاہیے, پھر ٹائمر میسج اگین آئے گا تو کاؤنٹ کو 2 ہو جانا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب بھی ایک نیا ٹائمر میسج آئے گا آپ کا ونڈو پروسیجر کال ہوگا نئے سرے سے, اس کے تمام لوکل ویریبلز کریٹ ہوں گے نئے سرے سے. اور جب ایک دفعہ WM ٹائمر میسج پروسیس ہو جائے گا تو آپ کا چونکہ ونڈو پروسیجر ٹرمینیٹ ہو گیا ہے تو آپ کے تمام لوکل ویریبلز واش ہو جائیں گے. ہم ایسا نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب اگر آپ کا کاؤنٹ 8 ہے
تو نیکسٹ ٹائم جب ٹائمر میسج آئے تو وہ 8 سے 9 ہو جائے. اس لیے ہم نے کاؤنٹ کو اسٹیٹک لیا ہوا ہے. اسٹیٹک ویریبل آپ جانتے ہیں کہ وہ ڈسٹروائے نہیں ہوتے کیونکہ وہ اسٹیک فریم کا پارٹ نہیں ہوتے. تو آگے دیکھیے یہاں پہ ایک اور ہم نے ممبر لیا ہوا ہے ٹائمر اسٹارٹیڈ. یہ بھی اسٹیٹک ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اکراس ملٹیپل میسجز, جب مختلف میسجز ریسیو ہو رہے ہوں تو ہمارا یہ ممبر اسٹیٹک ہونے کی وجہ سے ڈسٹروائے نہیں ہوگا. اس والی ونڈو کے ساتھ ہم نے اپنا وہ مینیو ایسوسیٹ کیا ہے. تو فرض کیجئے کہ ٹائمر کے مینیو کے اندر اسٹارٹ پہ کلک ہوا ہے, اس کا آئی ڈی تھا آئی ڈی ٹائمر اسٹارٹ. تو ایک WM کمانڈ میسج اس ونڈو کو بھیجا جائے گا جس کے W پیرم کے لو ورڈ میں آئی ڈی ٹائمر اسٹارٹ موجود ہوگا, یہ والا انٹیجر موجود ہوگا. تو اس کے WM کمانڈ میسج کی پروسیسنگ دیکھ لیجئے. یہاں پہ کیس آئی ڈی ٹائمر اسٹارٹ, یہ دیکھیے گا جو ہی اسٹارٹ پہ کلک ہوتا ہے ہم سیٹ ٹائمر کا فنکشن کال کرتے ہوئے ایک ٹائمر سیٹ کر دیتے ہیں. یہ ٹائمر ہم نے ابھی سیٹ کیا ہے اس کو ہم نے ویلیو دی ہوئی ہے آئی ڈی ٹائمر. آئی ڈی ٹائمر کی کوئی ویلیو ہو سکتی ہے, یہاں پہ ہم نے اس کی ویلیو دی ہوئی ہے 1 2 3 4. یہ جو بھی ویلیو آپ چاہتے ہیں یہاں پہ دے سکتے ہیں ڈیفائنڈ ڈائریکٹیوز کی مدد سے. اس ٹائمر کا انٹرول ہے 1000 ملی سیکنڈز, دیٹ مینز 1 سیکنڈ پورا. اور اس کے آخر میں ہم نے جو ٹائمر پراک کا پیرامیٹر ہوتا ہے آخری پیرامیٹر, اس کو ہم نے نل رکھا ہوا ہے. تو اب ہوگا کیا کہ جب بھی ایک سیکنڈ پورا ہوتا جائے گا ہماری ونڈو کو WM ٹائمر میسجز بھیج جائیں گے اس ٹائمر کی طرف سے. سو اس کے بعد ٹائمر اسٹارٹیڈ کو ہم ٹرو کر دیتے ہیں. وہی ویریبل ہے جو اسٹیٹک ہے اس کو ہم نے ٹرو کر دیا ہوا ہے. اور اس کے بعد ہم یہاں پہ وہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ اگر اسٹارٹ پہ ایک دفعہ کلک ہو چکا ہے, ٹائمر اسٹارٹ ہو چکا ہے, دیٹ مینز آپ دوبارہ کلک نہیں کر سکتے. یہاں پہ ہم نے کیا HR مینیو از اکول ٹو گیٹ مینیو HWND. یہ کیا کر رہا ہے, گیٹ مینیو کا فنکشن یہ کرتا ہے کہ جس ونڈو کا ہینڈل آپ اسے پاس کرتے ہیں اس کا ایسوسیٹڈ مینیو آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے اگر کوئی مینیو ہو تو, ورنہ نل. سو گیٹ مینیو کے فنکشن سے ہم نے اس کرنٹ ونڈو جو ہماری ہے اس کے مینیو کا ہینڈل حاصل کیا اور پھر ہم نے فنکشن کال کیا ہے انیبل مینیو آئٹم. انیبل مینیو آئٹم اس کام آتا ہے کسی بھی مینیو آئٹم کو انیبل, ڈسیبل یا گرے کرنے کے کام آتا ہے. تو اس کے پیرامیٹرز بہت ایکسپلینیٹری ہیں. ہم یہاں فرسٹ پیرامیٹر میں اس کو مینیو کا ہینڈل دیتے ہیں. دوسرا پیرامیٹر اس کا ہے کہ فلاں مینیو میں کون سے والے مینیو آئٹم کو آپ نے انیبل یا ڈسیبل کرنا ہے. تو ہم نے اس کو آئی ڈی ٹائمر اسٹارٹ وہ والا مینیو آئٹم دیا ہوا ہے. تیسرا پیرامیٹر ذرا امپورٹنٹ ہے, یہاں پہ دیا ہوا ہے MF_by کمانڈ. اب اگر ہم MF_by کمانڈ دیتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ, اس کی بیس پہ یہ پچھلے والے سیکنڈ پیرامیٹر کا مطلب سمجھتا ہے. MF_by کمانڈ یہ کرے گا کہ یہ پیرامیٹر آپ اسپیسیفائی کریں گے تو آپ اصل میں انیبل مینیو آئٹم کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو میں نے آئی ڈی ٹائمر اسٹارٹ دیا ہے نا, یہ مینیو کی کا کمانڈ آئی ڈی ہے, وہ آئی ڈی ہے اس پرٹیکولر مینیو آئٹم کا. یہاں پہ آپ پوزیشن بھی MF_by پوزیشن بھی دے سکتے تھے. اگر آپ وہ دیتے تو آپ کو زیرو بیسڈ انڈیکس بتانا پڑتا کسی پرٹیکولر سب مینیو کا. یہ اس کی ڈیٹیل بھی آپ ڈاکیومنٹیشن سے دیکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی زیادہ لاجیکل بات نہیں ہے, صرف انفارمیشن ہے. MF_by کمانڈ سے یہ ہوگا, ہم اسے بتا رہے ہیں کہ جی آئی ڈی ٹائمر اسٹارٹ یہ والا جو ہم نے دیا ہوا ہے, یہ اس کمانڈ کا جو سب مینیو ہے, جو مینیو آئٹم ہے, اس کو تم کیا کر دو, اگلا جو کانسٹنٹ ہم نے دیا وہ ہے MF گریڈ, اس کو یہ گرے کر دے گا. تو گویا تھرڈ پیرامیٹر میں آپ جو پیرامیٹرز دیتے ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سے والے مینیو آئٹم کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. اب اس کو ایک نظر دیکھیے گا تو اب انیبل مینیو آئٹم میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آئی ڈی ٹائمر اسٹارٹ جس بھی مینیو کا آئی ڈی ہے اس کو ہم گرے کر دیں. تو ڈیفینیٹلی صرف ایک ہی مینیو کا آئی ڈی ٹائمر اسٹارٹ ہو سکتا ہے. اس کے فوراً بعد چونکہ اسٹارٹ کو ہم نے گرے آؤٹ کر دیا ہے تو اب آپ کا جو ٹائمر ہے وہ اسٹارٹیڈ ہے, تو ہم چاہیں گے کہ اسٹاپ جو ہے وہ کسی صورت گریڈ نہ ہو, وہ گریڈ آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. لہذا ہم نیکسٹ اسٹیٹمنٹ میں MF انیبلڈ کے پیرامیٹر کے ساتھ ہم آئی ڈی ٹائمر اسٹاپ کو انیبل کر رہے ہیں. چونکہ ٹائمر اسٹارٹ ہو چکا ہے اس لیے ہم نے اس کا اسٹاپ جو ہے وہ انیبل کر دیا ہے تاکہ اب یہ والا ٹائمر جو ہے یہ اسٹاپ کیا جا سکے. اور اس کے بعد ہم فنکشن کال کرتے ہیں ڈرا مینیو بار. یہ جو ڈرا مینیو بار فنکشن ہے یہ ہم کیوں کال کر رہے ہیں, جب بھی آپ مینیو کے کسی بھی آئٹم کو انیبل, ڈسیبل یا گرے آؤٹ کرتے ہیں تو وہ فوراً ریڈرا نہیں کر دیا جاتا, کچھ دیر لگتی ہے جب ری پینٹنگ ہوتی ہے.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ امیڈیٹلی ری ڈرا کیا جائے تو آپ یہ والا فنکشن ڈرا مینیو بار کال کرتے ہیں. بالکل ویسے ہی کہ جیسے WM پینٹ میسج اگر آپ ایکسپلیسٹلی فورسفلی بھیجنا چاہ رہے ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپ ڈیٹ ونڈو کا فنکشن کال کرتے ہیں یا انویلیڈیٹ ریکٹ کا فنکشن کال کر کے ایک WM پینٹ میسج جنریٹ کروا دیتے ہیں. تو گویا یہ بھی کوئی سملر سی ٹیکنیک ہے. تو دیکھیے اگر ہم اسٹاپ پہ کلک کرتے ہیں تو کیا ہوگا. ظاہر ہے اسٹاپ پہ صرف اسی وقت انٹر کلک کیا جا سکے گا جب وہ اسٹاپ گریڈ نہیں ہوگا, جب وہ انیبلڈ ہوگا. تو یعنی یہاں پہ ہم ایک چیز تو شیور ہے کہ آئی ڈی ٹائمر اسٹاپ میں جب آپ کا ونڈو پروسیجر آئے گا, اس کیس میں جب آپ کا کنٹرول آئے گا تو یو آر شیور کہ ٹائمر واز رننگ, ٹائمر چل رہا تھا اور اب اسٹاپ انیبلڈ تھا تو اب اس پہ کلک ہوا. ساتھ میں آپ اس چیز کے بارے میں بھی شیور ہیں کہ اسٹارٹ جو مینیو آئٹم ہے وہ گریڈ آؤٹ ہے, وہ ڈسیبلڈ ہوگا اس وقت. تو اب کیا کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں, ہم ٹائمر کو کل کر دیتے ہیں. ہم جو ٹائمر ہم نے سیٹ کیا تھا, اسٹارٹ کیا تھا, اس کو کل کر دیتے ہیں تاکہ WM ٹائمر میسجز وہ بھیجنا بند کر دے. اور ٹائمر اسٹارٹڈ کا جو ہم نے اسٹیٹک ویریبل لیا اس کو ہم فالس کر دیتے ہیں تاکہ سند رہے کہ ہم نے ٹائمر کو کل کیا ہوا ہے, کوئی ٹائمر اسٹارٹڈ نہیں ہے. اس کے فوراً بعد ہم وہی کام کر رہے ہیں, انیبل مینیو آئٹم کی مدد سے ہم اب اسٹاپ کو ڈسیبل کر رہے ہیں اور اسٹارٹ کو انیبل کر رہے ہیں اور مینیو بار کو دوبارہ ڈرا کر رہے ہیں. اس کے بعد WM کمانڈ میسج کا جو نیکسٹ کیس ہے وہ ہے ID فائل کوئٹ, جو یوزول قسم کا کام کر رہا ہے. جب یہ والا مینیو آئٹم کلک ہوگا ID فائل کوئٹ یعنی کہ فائل کے اندر سے ID فائل ایگزٹ, جب اس پہ کلک ہوگا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ونڈو کلوز ہو جائے. تو جو یوزول سا کام ہم کرتے ہیں, ہم ڈسٹروائے ونڈو کا فنکشن کال کر کے اس ونڈو کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. اگلا جو ہمارا زیادہ انٹرسٹنگ اور زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے اس ونڈو پروسیجر کا وہ ہے WM ٹائمر میسج. جو ہی اسٹارٹ پہ کلک ہوا تھا ہم نے ایک ٹائمر کریٹ کر دیا تھا سیٹ ٹائمر کی مدد سے, اور اب ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہر سیکنڈ کے بعد وہ ٹائمر ہمارے میسج کیو میں ایک عدد WM ٹائمر میسج بھیج دے گا. تو WM ٹائمر میسج کا آپ کو معلوم ہوگا اس کے W پیرم میں ID ہوتا ہے اس ٹائمر کا جس کی وجہ سے میسج آیا, کیونکہ آپ ایک ونڈو کے ساتھ بہت سارے ٹائمر لگا سکتے ہیں. تو ہم نے جو ٹائمر لگایا اس کا ID ہم نے دیا ہوا تھا ID_timer. اس میں آئیے اب ہم یہاں پہ جو ہی ایک نیا ٹائمر میسج آتا ہے ہم کاؤنٹ کا جو اسٹیٹک ممبر ہے اس کی ویلیو انکریز کر دیتے ہیں. اگلی اسٹیٹمنٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں وہ ویلیو 9 سے بڑھ تو نہیں گئی. یہ ہم کیسے دیکھ رہے ہیں, ہم ریمائنڈر آپریٹر یوز کرتے ہوئے اس کو 10 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں اور اس کا ریمائنڈر اس کو اسائن کر دیتے ہیں. یہ %= کا آپریٹر جو سی لینگویج کا اسپیسیفک اور بہت یوزفل آپریٹر ہے. تو اب کاؤنٹ کی ویلیو ہر ٹائمر میسج آنے پر ایک انکریمنٹ کی جائے گی, اگر وہ 9 سے بڑھ گئی ہے تو پھر 0 کر دی جائے گی. یہاں پہ دا بیسک ٹرک لائز, اصل یہاں پہ ہم نے ٹرکری کی ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ جب ٹائمر میسج آتا ہے ہم کوئی چیز ڈسپلے نہیں کرتے, ہم صرف کاؤنٹ کا جو اسٹیٹک ممبر تھا, ایک نیا ٹائمر میسج آیا, کاؤنٹ کی ویلیو اگر پچھلی دفعہ 8 تھی اب 9 ہو جائے گی. اب مزید اگلا جب ٹائمر میسج آئے گا تو 9 سے پھر 0 ہو جائے گی, کیونکہ لاجک یہ کہتی ہے. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ کاؤنٹ جو ہے, یہ تو ویریبل ہمارے پاس, یہ ڈسپلے بھی ہو. جب جو ہی کوئی ٹائمر میسج آئے آپ کی ونڈو کے اوپر ڈسپلے بھی ہو. تو ہم یعنی ان اے وے ہر ٹائمر میسج کے ساتھ ایک پینٹ میسج بھی بھیجنا چاہ رہے ہیں, ونڈو کو ری پینٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کام کے لیے ہمارا اولڈ فرینڈ انویلیڈیٹ ریکٹ کام آئے گا. تو اس کو دیکھیے, ہم نے انویلیڈیٹ ریکٹ کا فنکشن کال کیا ہے. اس سے پہلے ہم نے گیٹ کلائنٹ ریکٹ کی مدد سے اپنی جو ونڈو ہے اس کی پوری ریکٹینگل جو ہے, کلائنٹ ایریا جو ہے اس کی ریکٹینگل کے کوآرڈینیٹس لیے ہیں اور پورے کے پورے کو ہم نے انویلیڈیٹ ریکٹ کی مدد سے انویلڈ قرار دے دیا ہے. اور انویلیڈیٹ ریکٹ کا آپ کو یاد ہوگا آخری پیرامیٹر ہوتا ہے اریز. یہاں ہم نے اس کو ٹرو رکھا ہوا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ انویلیڈیٹ ریکٹ کا جو فنکشن ہے یہ اس نے انویلڈ ریجن کو اریزر کے لیے مارک کر دیا ہے. یعنی نیکسٹ ٹائم ہم بگن پینٹ کال کریں گے تو بگن پینٹ WM اریز بیک گراؤنڈ میسج بھیج کے بیک گراؤنڈ کو اریز کرے گا. یہ ڈسکشن ہماری بہت پہلے ہو چکی ہے. اب WM پینٹ میسج کی پروسیسنگ دیکھیے, بہت یوزول سی ہے. اس میں صرف ایک چیز ذرا مختلف ہے اور وہ ہے WSPrintf. MSG نام کا ہم نے ایک بفر لیا ہوا ہے, کیریکٹر بفر, اور WSPrintf کی مدد سے ہم printf کی جتنی آؤٹ پٹ ہے وہ MSG بفر میں بھیج دیتے ہیں. WSPrintf جو ہے یہ کزن ہے printf کا. یہ بیسکلی یہ کرتا ہے کہ printf کی نارملی آؤٹ پٹ تو اسکرین پہ جاتی ہے آپ کے یوزول DOS کے پروگرامز میں, لیکن WSPrintf کی آؤٹ پٹ کسی
कैरेक्टर अरे में या स्ट्रीम में जाती है. तो ये MSG में जो अरे है हमने लिया हुआ है बफर, उसके अंदर लिखवा दिया जाएगा काउंट इज इक्वल टू, आगे फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया हुआ है तो हमने काउंट की कोई वैल्यू यहां पे दे देनी है. सो काउंट इज इक्वल टू समथिंग, काउंट इज इक्वल टू 0 1 2 जो भी वैल्यू है वो यहां पे आ जाएगी. फिर हम टेक्स्ट आउट की मदद से जो हमारी रिजल्टेंट स्ट्रिंग बनी है काउंट इज इक्वल टू समथिंग उसको डिस्प्ले कर रहे हैं. यहां पे आखिर में हम स्ट्रिंग लेंथ मालूम करने के लिए lstr फंक्शन यूज कर रहे हैं. अच्छा, आपने देखा होगा कि जो फंक्शन हमने कॉल किया ये str लेंथ नहीं है, ये lstr लेंथ है. तो ये क्या है? बुनियादी तौर पे ये जो फंक्शंस हैं lstr l है, ये ws printf है, ये आपकी यूजुअल C में शायद अवेलेबल ना हो. यहां पे उनकी अवेलेबिलिटी का मकसद ये है कि यूनिकोड के साथ भी काम कर सकते हैं. विंडोज के जो APIs हैं उनमें ये फंक्शन इसलिए प्रोवाइड किए गए हैं कि ये क्योंकि काम वही कर रहे हैं जो C लैंग्वेज के फंक्शन करते थे, इसलिए नाम करीब करीब वही रखे हुए हैं इन्होंने, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज करके, इसलिए कि ये यूनिकोड के साथ काम करते हैं. C लैंग्वेज के जो फंक्शन थे वो कैरेक्टर अरेज के साथ या कैरेक्टर बफर्स के साथ काम करते थे, वाइड कैरेक्टर के साथ वो काम नहीं कर सकते. तो ये वाले जो आपके कैरेक्टर्स हैं, जो फंक्शंस हैं, ये यूनिकोड के साथ भी काम कर सकते हैं. तो हमने जो ओवरऑल लॉजिक इस्तेमाल की उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जो कि जरा इंपॉर्टेंट बात है. वो ये है कि आप जब स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, टाइमर के मेन्यू में स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, तो हम एक टाइमर सेट कर देते हैं, साथ में एक बुलियन वेरिएबल सेट कर देते हैं कि टाइमर इज रनिंग, टाइमर इस वक्त मौजूद है. उसको देखेंगे कि हम ये क्यों सेट करते हैं, अभी तो उसका कोई यूज नहीं आया. फिर जब आप स्टॉप पे क्लिक करते हैं तो हम टाइमर को किल कर देते हैं. अब जब टाइमर जितने अरसे के लिए सेट हुआ होता है तो वो WM टाइमर मैसेजेस भेजता रहता है. जो ही WM टाइमर मैसेज आता है हम काउंट के स्टैटिक मेंबर को एक इंक्रीज कर देते हैं, और एक इंक्रीज करते ही इनवैलिडेट रेक्ट कॉल कर देते हैं, ताकि इमीडिएटली उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन कॉल मैसेज जाए वो WM पेंट का मैसेज हो. यानी हमने चेनिंग एक तरह से की भी है. जो ही एक WM टाइमर मैसेज आता है हम काउंट की वैल्यू इंक्रीज करते हैं और एक WM पेंट मैसेज जनरेट करवा देते हैं इनवैलिडेट रेक्ट की मदद से. उससे होता क्या है, WM पेंट मैसेज जनरेट होता है और हमारा जो आउटपुट है वो स्क्रीन पे आ जाती है आपके टाइमर की, जो काउंट की करंट वैल्यू होती है 8 9 7 5 जो भी करंट वैल्यू होगी वो वहां पे डिस्प्ले हो जाएगी. क्योंकि टाइमर मैसेज हर 1 सेकंड के बाद आएगा और इसलिए हर 1 सेकंड के बाद रीपेंटिंग होगी और आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे लगेगा कि जैसे ये काउंटर चल रहा है. अब देखते हैं कि जब हमने टाइमर सेट किया था तो एक बुलियन वेरिएबल को हमने ट्रू किया था, जब हमने उसको किल किया है स्टॉप टाइमर करके तो हमने उसको डिस्ट्रॉय किया है. तो क्यों किया है, इसका जवाब हमारे WM डिस्ट्रॉय मैसेज में है. बहुत लंबी बात नहीं है. जब विंडो डिस्ट्रॉय होगी, ये कब डिस्ट्रॉय होगी, आप किसी वक्त भी फाइल में से एग्जिट सेलेक्ट करके विंडो को क्लोज कर सकते हैं. आप किसी वक्त भी उसके सिस्टम मेन्यू में से क्लोज सेलेक्ट करके विंडो को क्लोज कर सकते हैं. हम मुमकिन है उस वक्त टाइमर चल रहा हो, मुमकिन है उस वक्त टाइमर जो है वो किल्ड हो. तो हमने बुलियन वेरिएबल इसलिए सेट किया था कि यहां पे जब हम टाइमर को किल करें डिस्ट्रॉय मैसेज में तो हम सिर्फ उस सूरत में किल टाइमर कॉल कर रहे हैं अगर टाइमर स्टार्टेड है. तो ये वाहिद रीजन था वो वाला वेरिएबल सेट करने का कि यहां हम ब्लाइंडली किल टाइमर ना कॉल कर रहे हो. मुमकिन है टाइमर स्टॉप्ड हो, स्टार्ट ही ना किया गया हो, तो यहां पे हम ब्लाइंडली वो वाला जो किल टाइमर फंक्शन है वो कॉल नहीं करना चाहते. अक्सर आपने देखा होगा जैसे नोटपैड है उसमें जब आप फाइल सेव सेलेक्ट करते हैं तो वो तो आप सेलेक्ट करते हैं माउस से, लेकिन साथ में एक की भी दी हुई होती है Ctrl+S या कोई और. इसे हमने लास्ट टाइम देख लिया है हमने कि इन्हें आप एक्सेलरेटर्स कहते हैं. तो हम भी यही काम करने जा रहे हैं. हम अपने तमाम जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, टाइमर को स्टार्ट स्टॉप करने वाला और तीसरा काम है एग्जिट करने वाला, इनके साथ एक एक एक्सेलरेटर एसोसिएट करने जा रहे हैं. तो हम अब अपनी रिसोर्स फाइल में एक एक्सेलरेटर डिफाइन करेंगे. देखिए हमने यहाँ पे एक्सेलरेटर डिफाइन किया है, इसका नाम है IDR एक्सेलरेटर, और ये बेसिकली 3 एक्सेलरेटर्स हैं. पहला एक्सेलरेटर आप गौर से देखिए ID टाइमर स्टॉप. इसका ID हमने एग्जैक्टली वही दिया है जो कि हमने उधर मेन्यू में दिया था. यानी जब इस एक्सेलरेटर की मदद से WM कमांड मैसेज जनरेट होगा तो वो मैसेज आइडेंटिकल होगा, ऑलमोस्ट उसका W पैरम वगैरह आइडेंटिकल होंगे आपके मेन्यू के जनरेटेड मैसेजेस से. इसका फायदा ये होगा कि आपको 2-2 दफा ये मैसेज हैंडल नहीं करने पड़ेंगे. इसके बाद जो नेक्स्ट है वो S हमने दिया हुआ है, और आगे जरा देख लीजिए जो हमने पहला एक्सेलरेटर दिया हुआ है इसमें वर्चुअल की और कंट्रोल और नो इनवर्ट के फ्लैग्स यहां पे दिए हुए हैं. यानी कंट्रोल की मदद से ये कंट्रोल P, वर्चुअल की आप जानते हैं कि कंट्रोल P जो है ये बेसिकली हमारा एक्सेलरेटर होगा. P इज नॉट ए कैरेक्टर नाउ, कंट्रोल P
آپ کے کی بورڈ کے اوپر جو کنٹرول پی کے ایکویولنٹ آپ کی لینگویج کے مطابق جو بھی کی ہے آپ کے پاس، وہ یہاں پہ ہم نے ایز این ایکسلریٹر یوز کی ہوئی ہے. جو آخر میں نو انورٹ دیا ہوا ہے یہ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ جب آپ کنٹرول ایس یا کنٹرول پی پریس کریں تو جس والے مینیو آئٹم میں وہ کنٹرول پی کے کورسپونڈنگ مینیو آئٹم موجود ہے، مثلا کنٹرول پی ہم نے ٹائمر کو سٹاپ کرنے کے لیے یوز کیا ہوا ہے، تو جو ٹائمر کے مینیو کے اندر سٹاپ کا آپشن تھا، تو اگر نو انورٹ دینے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ والا مینیو جس کے اندر وہ آپشن ہے وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا، یعنی ٹائمر والا مینیو خواہ ہائی لائٹ نہیں ہوگا. اس کے بعد جناب دوسرا ایکسلریٹر ہے کنٹرول ایس. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایس ہم نے یہاں ڈبل کوٹس میں کی دی ہوئی ہے، آئی ڈی ٹائمر اسٹارٹ اس کا آئی ڈی دیا ہوا ہے. تو کنٹرول ایس جب بھی پریس ہوگا تو آئی ڈی ٹائمر اسٹارٹ آپ کے WM کمانڈ میسج کے W پیرا میں بھیجا جائے گا، جس طرح سے ایکسلریٹر میں نارملی ہوتا ہے. لاسٹ ایکسلریٹر ہے یہ آئی ڈی فائل ایگزٹ، اس کا آئی ڈی ہے ایگزیکٹلی وہی جو مینیو میں ہم نے دیا تھا، اور Alt X سے آپ اپنی ایپلیکیشن سے ایگزٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو کسی یوزر کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی ایپلیکیشن میں کون سی چیز کس کام کے لیے ایکسلریٹر کے طور پہ یوز ہو رہی ہے؟ اگر اس نے فائل کا مینیو اوپن کیا ہے تو اس کے اندر اسے نظر آئے گا ایگزٹ، تو وہاں سے کلک تو وہ کر دے گا، لیکن اسے پتا چلنا چاہیے کہ ایگزٹ کے کورسپونڈنگ ایکسلریٹر کون سا ہے. آپ نے نوٹ پیڈ میں بہت ساری ایپلیکیشنز میں یہ نوٹ کیا ہوگا کہ سیو کے سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے کنٹرول پلس ایس، یعنی شارٹ کٹ کیز وہاں پہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو اب ہم اپنا مینیو جو ہے اوریجنل مینیو جو ایپلیکیشن کا تھا اس کو موڈیفائی کریں گے اور اس میں یہ شارٹ کٹس بھی ڈال دیتے ہیں. دیکھیے گا ہم نے یہاں پہ جو مینیو آئٹم کی اسٹیٹمنٹ تھی ایگزٹ کے سامنے ہم نے /T ٹیب دیا ہوا ہے تاکہ Alt X جو ہے وہ ٹیب نئے کالم میں آئے، تاکہ یہ فارمیٹڈ لگے. آپ جب مینیو کو ڈراپ ڈاؤن کریں تو سارے شارٹ کٹس ایک کالم میں نظر آئیں ٹیب کی وجہ سے، اور Alt+X وہاں پہ آپ نے ڈسپلے کر دیا ہوا ہے. سملرلی نیچے دیکھیے اسٹارٹ کے بعد آپ نے کنٹرول ایس دیا ہوا ہے اور پاپ اپ کے سامنے آپ نے کنٹرول پی دیا ہوا ہے، تو آپ کے مینیو میں اب یہ شارٹ کٹس بھی انکلوڈ ہو گئے ہیں. اگلی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے پاس ہے اس کا میسج لوپ، جو کہ اب ہم نے ایکسلریٹر بھی ایک ڈیفائن کر دیا ہوا ہے، تو ہمیں اس کے میسج لوپ میں اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا. ہم یہاں پہ لوڈ ایکسلریٹر کا فنکشن کال کر کے یہ ایکسلریٹر لوڈ کر رہے ہیں اپنی ایپلیکیشن میں تاکہ ہم اسے بوقت ضرورت استعمال کر سکیں. لوڈ ایکسلریٹر فنکشن جو ہے یہ کافی ایکسپلینڈ ہے آلریڈی، بالکل باقی تمام ریسورس فنکشنز کی طرح ہی ہے. ہمارا جو لوپ ہے اس کے اندر ہم نے ایکسلریٹر کی بحث سے ہم نے نتیجہ اخذ کیا تھا، اس کے مطابق ٹرانسلیٹ ایکسلریٹر کا فنکشن کال کیا ہوا ہے. اس کے پیرامیٹرز بھی ہم جانتے ہیں، تو ہم نے ٹرانسلیٹ ایکسلریٹر کا فنکشن کال کیا. ٹرانسلیٹ ایکسلریٹر کے فنکشن کو ہم نے ایک ونڈو کا ہینڈل دیا، اس کے بعد سیکنڈ پیرامیٹر میں ایکسلریٹر دیا، ایکسلریٹرز کا ہینڈل دیا. تو یہ کیا کرے گا؟ اگر کوئی ایسی کی جو میسج ابھی آیا ہے وہ کوئی ایسا آپ کا کی بورڈ میسج کچھ اس قسم کا ہے کہ وہ کوئی ایکسلریٹر کی پریس ہوئی ہے اس ونڈو کے لیے، تو وہ اس کو WM کمانڈ میسج میں کنورٹ کر دے گا. مثلا اگر آپ کنٹرول ایس پریس کریں گے تو ٹرانسلیٹ ایکسلریٹر اس ایکسلریٹر ٹیبل میں سے جس کا ہینڈل آپ نے اس کو دیا ہے تلاش کرے گا کنٹرول ایس کے نام کا کوئی ایکسلریٹر تو نہیں ہے. جی ہاں ہمارے پاس موجود ہے اور اس کا آئی ڈی بھی ہم نے دیا ہوا ہے. تو ایک WM کمانڈ میسج آپ کی ونڈو پروسیجر کو، کون سی ونڈو کے پروسیجر کو؟ جس کا اس ونڈو کے پروسیجر کو جس کا آپ نے ہینڈل یہاں پہ دیا ہوا ہے، جس کے لیے یہ میسج ہے، اس ونڈو کے لیے اس ونڈو کو یہ میسج یہ ڈسپیچ کر دے گا، سینڈ کر دے گا. اور ٹرانسلیٹ ایکسلریٹر اس وقت تک ریٹرن نہیں کرتا جب تک ونڈو پروسیجر کسی WM کمانڈ میسج کو پروسیس نہ کر چکے. تو اگر یہ ایکسلریٹر میسج نہیں تھا تو پھر آپ اس کو نارمل ٹرانسلیٹ میسج اور ڈسپیچ میسج کے حوالے کرتے ہیں اس میسج کو. تو مزید کوئی ایسی پروسیسنگ کی ضرورت نہیں ہے، صرف لوڈ ایکسلریٹر کے بعد ٹرانسلیٹ ایکسلریٹر کی مدد سے ایگزیکٹلی وہی WM کمانڈ میسجز ادھر آ جائیں گے، کیونکہ ہم نے آئی ڈیز وہی دیے ہوئے ہیں. جو فائل ایگزٹ کا جو آئی ڈی تھا وہی ادھر ہم نے دیا ہوا تھا Alt X کا، تو وہی جو سوئچ کیس کا وہی پورشن جو تھا آپ کا ونڈو پروسیجر کا جو سوئچ کیس تھا وہ جو ریلیونٹ پورشن ہے وہ اس کو ہینڈل کر لے گا. لہذا نو ایڈیشنل پروسیسنگ از ریکوائرڈ. تو جناب یہ ہم نے ساری بحث کی آج مینیوز کے بارے میں، گویا کچھ طویل تھی لیکن اس کے بحث کے دوران جو آپ نے اپلیکیشنز دیکھی ہیں اس سے کچھ آپ کو ریئل لائف ٹچ ملا ہوگا کہ تھوڑی سی پروفیشنل اپلیکیشنز تھیں. پروفیشنل تو نہیں تھی، اسٹوڈنٹ اکیڈیمک اپلیکیشنز تھیں، لیکن ان میں ذرا کچھ پروفیشنل ٹچ موجود تھا. ہم مینیوز کے دو اور کزنز جو ہیں ان کو نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. ایک پاپ اپ مینیوز ہیں، جس طرح سے ڈیسک ٹاپ پہ کلک کرتے ہیں، آپ کو بھولا نہیں ہوگا ابھی. اور اسی طرح سے ایک جو ونڈو مینیو آتا ہے، جب آلٹ اسپیس کرتے ہیں تو ایک ونڈو مینیو جسے کلوز، میکسیمائز وغیرہ،
ان مینیوز کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.